تو ایسے ہی ہم جو آپ کے سامنے بات رکھنے والے ہیں نا، اللہ کرے وہ کھوپڑی شریف میں آ جائے. وہ تمہید لمبی ہے، دعویٰ کیا ہے مختصر سا. تو وہ تمہید میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ جو مذہب اور دین دیا ہے یہ صرف ہمیں تو نہیں دیا نا، ہم سے پہلی امتوں کو بھی دیا. کیا خیال ہے؟ آدم علیہ السلام کو بھی، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، یوسف علیہ السلام کو بھی. لیکن جو پچھلے آسمانی مذاہب بچے ہوئے ہیں جو بڑے بڑے تھے وہ 3 مذہب ہیں، ایک یہودیت، ایک عیسائیت، اور تیسرا کون سا ہے؟ بولو. اسلام ہے نا بھائی، یہ تو بول دیا کرو، اس میں کون سی ایسی گھبرانے کی بات. 3 مذاہب ہیں جو بچے ہوئے ہیں، یعنی پچھلے جتنے آسمانی مذاہب تھے ان کی تعلیمات انہی تینوں میں آ کے سمٹ گئی ہیں. تو یہودیوں کو اللہ نے تورات دی، عیسائیوں کو اللہ نے انجیل دی، مسلمانوں کو اللہ نے کون سی کتاب دی؟ قرآن. تو سوال پیدا ہوتا ہے جب یہودیوں کے پاس تورات تھی، آسمانی کتاب تھی، برحق شریعت تھی، تو نئی شریعت لانے کی کیا ضرورت تھی عیسیٰ علیہ السلام کو لانے کی؟ ہم جب اللہ سے پوچھتے ہیں، اللہ کہتے ہیں اس لیے کہ یہودی اپنے دین سے ہٹ گئے تھے. ایسا نہیں تھا کہ یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنا شروع کر دیا ہو، یا تورات پڑھنا چھوڑ دی ہو، تورات یاد کرنا چھوڑ دی ہو. نا 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 نا، دعوے ان کے یہ تھے کہ ہم کس کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں؟ موسیٰ کلیم اللہ کو، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سب کو پیغمبر مانتے تھے. وہ اللہ نے نیا پیغمبر اس لیے بھیجا عیسیٰ ابن مریم کی صورت میں کہ یہودی اپنی آسمانی مذاہب کی جو اصل تعلیمات تھی اس سے کیا ہو گئے تھے بھائی؟ بولو، ہٹ گئے تھے. کیسے ہٹے تھے وہ میں ابھی بتاتا ہوں. جو خرابی ان میں آئی اس امت میں بھی سیم وہی خراب. مذہبی لوگوں کے دین سے ہٹنے کا اسٹائل ایک ہی ہوتا ہے، وہ مذہب چھوڑتے نہیں ہیں. خوب سمجھ لو، مذہبی آدمی مذہب چھوڑ دے گا تو پھر اس کو کوئی مانے گا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، میری حیثیت ایک مذہبی اسکالر کی ہے. 18 سال کی عمر میں ہم مدرسے میں آئے، علم حاصل کیا، بیانات کیے، فتوے کا کام کیا، لوگوں کو گائیڈ کیا شرعی لحاظ سے. ساری زندگی اسی میں گزری نا. اب اگر میں کلینک کھول لوں چلے گی؟ بزنس کے مشورے کے لیے کوئی ورک شاپ بنا لوں چلے گی؟ لوگ بولیں گے آپ کی ایکسپرٹیز کس میں زندگی، آپ تجارت کے مسائل بتاؤ، نکاح طلاق کے مسائل بتاؤ، حقوق کے مسائل بتاؤ، انشورنس، اسلامک بینکنگ، ان پہ آپ کام کرو جو آپ کا ٹاپک ہے. آپ اب کیا ڈاکٹر بنو گے اس عمر میں؟ MBBS کرو گے آپ؟ اگر کر بھی لوگے تو آپ سے پرانے لوگ جو کئی لوگوں کو قبرستان پہنچا چکے ہیں، تجربہ ان کا آپ سے زیادہ ہے. بہت سے قبرستان پہنچا کے اب وہ ایکسپرٹ ہو گئے، ان کو پتا یہ والا ٹیکا لگانے سے بندہ کہاں چلا جاتا ہے؟ قبرستان. اب وہ ٹیکا نہیں لگائیں گے، وہ تجربہ ہے. آپ تو اب نئے سرے سے تجربہ شروع کرو گے بھائی. آپ مفتی صاحب چاہے MBBS کر بھی لو، اب ہم آپ کا MBBS بولو نہیں مانیں گے. یہی ہوگا نا. علاج کے لیے ہم جائیں گے جن کو جو 18 سال 20 سال میں کر چکے تھے، ان کے تجربے ہیں. تو مذہبی آدمی جو مذہب کو فالو کرنے والے اسکالرز ہیں، ان کو مذہب کے اندر رہتے ہوئے ہی وہ کام کر سکتے ہیں. ان کی مہارت کس میں ہے؟ مذہب میں. اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ یہودیوں نے مذہب کا لیبل لگا کے یہودی ٹریک سے جس اسٹائل میں ہٹے ہیں، تب اللہ نے نیا پیغمبر بھیجا کہ یہ اپنے مذہب کو چھوڑ چکے ہیں. حالانکہ یہودی تو اب تک کہتے ہیں ہم نے اپنا مذہب، بولو نا، نہیں چھوڑا. اللہ کے اگر نہیں چھوڑا ہوتا تو اللہ نیا پیغمبر بھیجتے؟ بولو نا. جو یہودیوں کے مذہبی اسکالر ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو نہیں چھوڑا، ہم تو دیکھو ہماری داڑھی دیکھو کتنی بڑی ہے اور ہم تو نماز پڑھتے ہیں. بھائی کوئی تو فالٹ ہوگا تمہارے اندر جو اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا. پھر عیسائی دنیا میں آئے، بڑا کام لیا، ان کی بڑی حکومتیں دنیا میں قائم ہوئیں. کوئی تو فالٹ ہوگا کہ اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کی تعلیمات کو منسوخ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. کیا عیسائیوں کا مذہب سے رشتہ ختم ہو گیا تھا؟ بولو نا. نا مذہب سے رشتہ 400-500 سال پہلے تک عیسائیوں کا بہت مضبوط تھا.
ریاست کا قانون عیسائیت تھا. اسٹیٹ ناروے میں 2011 میں مذہب اور اسٹیٹ کا رشتہ ختم کیا گیا ہے ناروے میں. نہیں آئی میرے خیال بات. یعنی اب جا کے بالکل انہوں نے مذہب اور اسٹیٹ کو, ریاست کو ایک دوسرے سے بالکل جدا کر دیا. یعنی اب تک اس کی باقیات چلی آ رہی ہیں. 400-500 سال پہلے تک تو عروج پر تھی عیسائیت. تو مذہب سے رشتہ اگر ختم ہوا ہوتا تو یہ اتنے اثرات کیوں ہوتے؟ آج بھی عیسائیت کی تعلیمات پڑھائی جاتی ہیں, پڑھی جاتی ہیں. دنیا میں بے شمار پادری ہیں, بے شمار چرچ ہیں, اتنے بڑے بڑے چرچ. کیا آپ کی سوچ ہوگی آج ایسا ہے تو 1400 سال پہلے کیسا ہوگا؟ خود سوچو. کیا خیال ہے بھائی؟ 1400 سال پہلے کیا حالت ہوگی عیسائیت کی؟ عروج پر تھی. پھر کیا ضرورت تھی اللہ میاں کو نیا نبی بھیجنے کی, لوگوں کو لڑائیوں میں ڈالنے کی؟ جب نیا پیغمبر آئے گا تو پرانوں سے جو باطل مذہب کو فالو کر رہے ہیں ان سے مناظرے بھی ہوں گے, جنگیں بھی ہوں گی. ہوئی نا, وہ تلوار اٹھی ہے پوری دنیا. صلاح الدین ایوبی کی یہ جو صلیبی جنگیں ہیں یہ تو ساری عیسائیوں سے ہوئی ہیں. تو اللہ میاں نے کیوں عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل کو منسوخ کیا؟ کیا عیسائیوں کا مذہب سے رشتہ ختم ہو گیا تھا؟ اگر یہ سوال اٹھایا جائے, نہ, مذہب سے رشتہ ختم نہیں ہوا تھا. ختم ہو جاتا ہے نا. اللہ کہتے ہیں کوئی مانتا ہی نہیں تورات کو, کوئی مانتا ہی نہیں انجیل کو, چل اب نیا نبی بھیجتا ہوں. نہیں بھائی, تورات کے نام پہ کٹنے والے پہلے بھی تھے, آج بھی ہیں. انجیل کے نام پہ کٹنے والے پہلے بھی تھے, بولو, آج بھی ہیں. ایک فالٹ پیدا ہوا تھا ان میں. کیا پیدا ہوا تھا؟ ٹیکنیکل قسم کا فالٹ, جو اس امت میں بھی پیدا ہو چکا ہے. لیکن اس امت میں اور پچھلی امتوں میں فرق یہ ہے کہ پہلے جب من حیث القوم امت میں ٹیکنیکل فالٹ پیدا ہوتا تھا تو اللہ نئے پیغمبر کو بھیجتے تھے. اس امت میں نیا نبی نہیں آئے گا. اس امت میں اللہ نے ہمیں بتا دیا قرآن میں بھی حدیث میں بھی کہ ٹیکنیکل فالٹ تو پیدا ہوں گے. لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ, تم بالکل وہی غلطیاں کرو گے. حدیث میں ہے کہ جو پچھلی امتوں نے کی ہے, یہود و نصارہ نے کی ہے. حتیٰ کہ ان میں سے کوئی کسی گوہ کے بل میں گھسنے کی کسی نے کوشش کی ہوگی نا, تم بھی گھسنے کی کوشش کرو گے. گوہ کا بل انسان گھس سکتا ہے اس میں؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ ابے جو جنگلوں میں گوہ نہیں گھوم رہی ہوتی, بل بنا کے رہتی ہے, انسان کے رہنے کی جگہ ہی ہے. لیکن نبی نے فرمایا تم اتنے الٹے کام کرو گے نا. یہودی عیسائی نے اگر ایسا الٹا کام کیا ہوگا نا جو کسی طرح سے بنتا ہی نہیں ہے. یعنی تم نے دیکھا انگریز لوگ گوہ کے بل میں گھسنے, تم نے کہا یہ ترقی یافتہ قوم ہے یار, ہم بھی یہاں گھستے ہیں, شاید ہم چاند پہ پہنچ جائیں ایسا کر کے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ ہر الٹے کام میں کس کو فالو کرو گے تم؟ یہود و نصارہ کو. ہمارا سیکولر طبقہ تو کر رہا ہے نا, ہومو سیکشولیٹی کتنا الٹا کام ہے. ہمارا سیکولر طبقہ عورت کی آزادی, آزادی کا مطلب کپڑوں سے آزادی, اس میں کس کو فالو کر رہا ہے؟ انگریزوں کو. تو پاگل ہو گئے ہیں ابے بھائی, اس کی ترقی کا کپڑوں سے تعلق, وہ برقع پہن کے بھی ترقی ہو سکتی ہے, لیکن بس پاگل ہو گئے ہیں. وہ گوہ کے بل تو ایک مثال ہے کہ اتنا الٹا کام جس کی کوئی لاجک بنتی نہیں ہے. نبی نے فرمایا تم بھی وہ اس لیے کرو گے کہ پہلوں نے کیا ہے. عقیدت اور نفرت انسان کو کیا کر دیتی ہے؟ اندھا. کسی کی عقیدت میں بھی انسان پاگل ہوتا ہے. دیکھو جس بزرگ سے عقیدت ہونا, وہ اگر بہت بھاری بھرکم ہے, آپ کو عقیدت ہے, تو آپ بولو گے یار برکت کسے کہتے ہیں؟ اسے بولتے ہیں برکت. ہم بھی کھاتے ہیں, لگتا ہی نہیں ہے. حضرت دیکھو تھوڑا سا کھاتے ہیں, 4 گنا اللہ اس نوالے کو بڑھا دیتا ہے. لیکن یہی اگر نفرت ہو تو پھر آپ بولو گے لگتا ہے حلال کا نہیں ہے. تو یہ ہے نا, جب عقیدت انسان کو ہوتی ہے تو ہر برے عمل کی لاجک, محبت ہوتی ہے تو ہر اچھے عمل کو بھی الٹا کرتا ہے انسان. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پچھلی امتوں کو فالو کرو گے ایک ایک چیز میں. تمہارا لبرل طبقہ ان کے لبرل طبقے کو فالو کرے گا, حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. تمہارا مذہبی طبقہ ان کے مذہبی طبقے کو فالو کرے گا. ہمارا لبرل طبقہ انگریزوں کے لبرل کو فالو کر رہا ہے. میں کہتا ہوں تمیز سے فالو کرو. پھر انگریز کے ہاں چڈی مڈی بنیان بھی کافی ہے, پورے پراپر ڈریس نہیں ہے. پورا فالو کرو یار, آدھے تیتر آدھے مٹیر مت بنو.
ابھی ایک آیا تھا نا ایک سیکولر آدمی کا انٹرویو کہ نکاح بھی نہیں کرنا چاہیے, گرل فرینڈ بھی ٹھیک ہے, تو صحیح کہا اس نے, بالکل نہیں کرنا چاہیے. ابھی سے کتا لے کے پال لو, بڑھاپے میں اس سے اچھی خاصی محبت ہو جائے گی, تو تمہارے حساب سے ٹھیک ہے, یہ بالکل صحیح ہے. تو وہ پورا لبرل ہو گیا نا, وہ بالکل ایک طرف ہو گئے تو اچھا ہے, پھر یہ تکلف چھوڑ دو بالکل, یہ نکاح وکاح کا. اور پھر وہ اولڈ ہاؤس بھی بنا کے رکھو اپنے لیے, بتا دو 60 سال میں میرے لیے یہ اولڈ ہاؤس ہے, مجھے یہاں دفن میں بھی نہیں ہوگا, وہاں جاؤں گا, اور پھر مرنے کے بعد یہ اوون ہے, اس میں میری لاش کو جلا کے راکھ بنا کے پودوں میں ڈال دیا جائے گا. تو سیکولر بنو تو تمیز سے بنو. اس پہ پورا بیان ہے, ایسا نہ آپ بن جائیں جا کے, پہلے پورا بیان سن لیے گا. اتوار کو میں نے پورا بیان اس ٹاپک پہ کیا ہے. تو خیر, تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا مذہبی طبقہ ان کے مذہبی طبقے کو, ہمارا سیکولر طبقہ ان کے سیکولر طبقے کو, سارا اسی کو فالو کریں گے ہم. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت میں ایک خوشخبری ہمیں دے دی کہ یہ امت پچھلی امتوں کی طرح گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی, اور اس امت کے جو علماء ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں, وہ کام کریں گے جو پیغمبر آ کے کرتے تھے. یعنی اگر گمراہ علماء کریں گے تو سیدھے راستے پہ چلانے کے لیے نئے پیغمبر نہیں آئیں گے, بلکہ سیدھے راستے پہ بھی چلانے والے کون ہوں گے؟ علماء ہوں گے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. پچھلی امتوں میں بھی علماء آئے ہیں جو صبر کے ساتھ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتے تھے. تو اس امت میں تو یہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. اس میں بڑی تعداد میں ایسے علماء ہوں گے جو لوگوں کو یہود و نصارہ کے ٹریک پہ چلنے سے روکتے رہیں گے.